عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے 1 سال پہلے جو آپ کو GHQ کا پلان بتایا تھا وہ ایران کی اس جنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی تعاون کرنے سے جڑا ہوا ہے، تو کیا آپ حیران ہوں گے؟ یقینی طور کے اوپر نہیں، لیکن میں ثبوت رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، سرکمسٹینشل ایویڈنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا پلان کیا ہے اور اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، لیکن انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے مستقبل کے ساتھ GHQ کا پلان جڑا ہوا ہے۔ اب میں نے پچھلے سال جو ہے وہ تقریباً 1 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے مسلسل بار بار جو ہے وہ مئی کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی تھی۔ اب یہ انفارمیشن واضح طور کے اوپر یہ بتاتی ہے کہ GHQ صدر جو ہے وہ پریزیڈنسی جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مطلب 28ویں ترمیم کرنا چاہتا ہے، اور 27ویں ترمیم کے اندر یہ پلان تو تھا کہ وہ یہی کام کر لیں گے، لیکن کر نہیں پائے کیونکہ پیپلز پارٹی نے they had put their foot down on it، اور آصف علی زرداری نے ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا، بیکاز صدر پاکستان وہ خود ہے، اور اس ترمیم میں نئے صوبے بنانے کا پلان بھی تھا، اور اگر نئے صوبے بن جاتے ہیں تو تب بھی، اور 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کا پلان بھی تھا، اور صدر کے پاس یہ پاور آ سکتی ہے کہ وہ جو ضیاء الحق نے پاور اپنے آپ کو دی ہوئی تھی کہ کسی بھی حکومت کو کسی بھی وقت وہ گرا سکتا ہے، مطلب صدر جو ہے وہ اصل پاور ہولڈر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ Now once you make that constitutional amendment، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ صدر کو الیکٹ بھی تو اسی اسمبلی نے کرنا ہے۔ اس اسمبلی کو قابو کرنے کے لیے آپ کو اسمبلی میں میجورٹی چاہیے۔ نون لیگ تو آلریڈی ان کے چپڑاسیوں کے طور کے اوپر کام کر رہی ہے، اس کے عوض ان کو فی الحال تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ملی ہوئی ہے اور پنجاب کی حکومت بھی انہوں نے دی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو مسئلہ ہے، PTI عمران خان کے جب تک زیر اثر تھی تو ان کو مسئلہ تھا، اب اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا جو وقت ہے وہ قریب آن پہنچا ہے، جو میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں۔ ان اطلاعات کے تحت ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو ایک پولیٹیکل گیم کھیلا جائے گا، دوسری طرف انٹرنیشنل گیم جو آلریڈی کھیلا جا رہا ہے۔ ایران کی جنگ، شہزاد اکبر صاحب جیسے لوگوں نے بات کی کہ لگتا ہے کہ ایران کی جنگ والا جو ہے پہلے دن سے کوئی بہت بڑا ڈرامہ چل رہا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون براہ راست ان کو پڑ گئی، کیوں پڑ گئی؟ there is no smoke without fire۔ اب میں اس کے اوپر مسلسل رپورٹنگ کرتا چلا آیا ہوں، میرے YouTube @SoldierSpeaks Reloaded کی ویڈیوز میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جس میں واضح طور کے اوپر امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کی سورسز نے یہ دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کو اس جنگ کے اندر جانے کا مشورہ تو اسرائیل نے دیا تھا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد نے یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دیں گے، تو آپ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں اور حملہ کریں ایران کے اوپر، اور ان سے جو ہے وہ لیں ویپنز، جو ہے وہ واپس لیں۔ لیکن جو اوورآل جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر جو واقعات ہیں ان کے اندر وہ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے لوگ گزر رہے ہیں اور ان کے جو ہے وہ پیٹ ڈاگز کو میں پسند آ گیا تھا، اور ایک بات ہے کرنا تو نہیں چاہیے یہاں پہ، لیکن اگر جو ہے وہ جانور کسی کو پہچانتا ہے تو تبھی اس کے پاس جا کے اس کو پیار کرتا ہے، نہیں تو اس سے دور ہی رہتا ہے۔ اگر اس کی روح جو ہے اس کو اچھی لگتی ہے تو وہ قریب آتا ہے، اور میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ لیکن بہرحال میں حیوانوں کی بات نہیں کر رہا، میں پالتو جانوروں کی بات کر رہا ہوں۔ واپس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کی سورسز کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب موساد نے ہمیں کہا، نتن یاہو نے ہمیں کہا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور صدر ٹرمپ کو کہا کہ ان کے اوپر اٹیک کریں۔ صدر ٹرمپ نے فیورٹ فیلڈ مارشل سے پوچھا، کیونکہ اس کی ایران کی ریپبلکن گارڈ کور کے اندر، جو میں نے آج کے لائیو سٹریم کے اندر بھی میں نے گزشتہ لائیو سٹریم کے اندر بھی جو بات کی ہے، بڑی واضح طریقے سے میں نے بات کی ہے کہ دیکھو جی، ایران کے ساتھ جو ہے وہ اب فاکس نیوز جو کہ ریپبلکن ماؤتھ پیس ہے، صدر ٹرمپ کا اپنا ماؤتھ پیس بھی ہے، روپرٹ مرڈوک کی امپائر کا حصہ ہے، اس نے کہا کہ عاصم منیر پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اصل میں تو ایرانین ریپبلکن گارڈ کور کے ساتھ اس کے براہ راست تعلق ہیں، تو اس لیے یہ تعلق کی وجہ سے
امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ ایران کا داماد بنا ہوا ہے زبردستی کا، اور اس کے پاس انفارمیشن ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ اور یہ DGISI بھی رہا ہے کہ ایران کے پاس کیا واقعی نیوکلیئر ویپنز ہیں اور کیا وہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس بندے نے، پاکستان کی انٹیلیجنس نے، عاصم ملک نے بھی، ISI والے نے بھی، ظاہری بات ہے وہ نوکر ہے عاصم منیر کا، اور عاصم منیر نے امریکہ کو کہا کہ ہاں سر بالکل ہیں موساد والے، اسرائیل والے، نتنیاہو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے ایران کے اوپر چڑھائی کی۔ یہ دعویٰ کیا گیا امریکن سورسز کا، امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی میں نے اس کو رپورٹ کیا۔ اب دعویٰ سچ ہے یا نہیں سچ، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا ہوا کہ امریکہ چڑھ دوڑا ایران کے اوپر، انہوں نے اٹیک بھی کیا، اور ایک جنگ جو آپ پچھلے تقریباً 45 سے 47 دن چلی، جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ مہنگائی کے طوفان کا سامنا کر رہی ہے۔ نہ صرف مہنگائی کا طوفان بلکہ اس کے ساتھ آنے والے وقت میں قحط کے طوفان کا بھی سامنا اس وقت کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات کو بیٹھ کے ان کو جس طرح ٹویٹیں آتی ہیں، جس طرح وہ لگتا ہے کہ قبض لگا اور اچانک کھل جائے، تو اس طرح ایک طوفان جو بلٹس آیا تھروٹ سوشل کی پوسٹ کا، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ اب تو ہم جیت چکے ہیں، اور اب تو فیورٹ فیلڈ مارشل کو بھی شکریہ، اور اس کی اردلی کو بھی شکریہ ادا کر دیا۔ لیکن اگلے ہی دن ایران نے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا۔ لیکن واپس جیکسٹا پوزیشننگ ہو رہی ہے، واپس جائیے تو پاکستان اور اسرائیل کی ملی بھگت کی وجہ سے ہی جو ہے یہ حملہ کیا گیا۔ اب پاکستان نے اپنے جو عاصم منیر نے اپنے سسرال جو زبردستی کا بنایا ہوا ہے، اس تعلقات کو جا کے امریکہ میں پریزنٹ کیا کہ حضور میں حاضر ہوں، میں آپ کی جو ہے وہ آپ کو فتح کا جو اس وقت امریکن پبلک نہیں مان رہی کہ آپ جیت چکے ہیں، وہ تو تبھی مانے گی جب ایران مانے گا کہ ہاں ہم ہار چکے ہیں، یا ایسی انڈیکیشن، ایسی ڈیل سائن کرے گا جس کو آپ بیچ سکیں کہ آپ جیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ڈیل بیچنے کے لیے، یہ بات چیت کرنے کے لیے جو ہے اب عاصم منیر ایکٹیویٹ ہوا۔ عاصم منیر کو دنیا کے اندر اخباروں میں چھاپا گیا، گلوبل پیس میکر ہے، گارڈین میں سٹوریاں چھپوائی گئیں، اس کے علاوہ دنیا کے جو بھی اخبار ہیں وہاں پہ چھپائی گئیں سٹوریاں کہ ایک ڈکٹیٹر جو اپنے ملک کے اندر قتل عام کرواتا ہے، وہ کیسے یہاں پہ جا کے جو ہے بڑا پردھان بن رہا ہے دنیا کا، اور گلوبل پیس میکر بن رہا ہے، اور گلوبل پیس کی بات کر رہا ہے۔ تو اب پرانے گناہ سارے دھونے کی بھی ڈومیسٹکلی بھی اسکرانڈو برگیڈ نے اس کے اوپر کوشش شروع کر دی، لیکن یہ سب کچھ کرنا اسرائیل کی مدد کے بغیر کیا ممکن تھا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کمنٹس کے اندر بتا دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انٹیلیجنس اوریجنلی اسرائیل نے دی تھی، اور اسرائیلی انٹیلیجنس کبھی بھی کوریبوریٹ کیے بغیر جو ہے اس کے ایکشنیبل اس کو نہیں مانا جاتا انٹیلیجنس سرکلز میں۔ اور عاصم منیر ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے، اور وہ انٹیلیجنس آپریٹر ہے ساری عمر، اور یہ کرمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا کرمنل مائنڈڈ ہے اتنا ہی اچھا جو ہے وہ تگڑا انٹیلیجنس آفیسر ہوگا، انٹیلیجنس آپریٹر ہوگا۔ تو عاصم منیر کو یہ بات پتہ تھی، اور عاصم منیر نے اس نالج کا استعمال کرتے ہوئے، ظاہری بات ہے اب اسرائیل کے ساتھ اس کی کوارڈینیشن تھی یا نہیں تھی، یہ تو آپ بتائیں۔ کیا نورا کشتی اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، یہ تو آپ بتائیں۔ لیکن بہرحال اسرائیل کی جو کوارڈینیشن تھی وہ اس نے یا اپنی ذاتی جو ہے اپنی ٹرمپ کے کیمپ کے اندر گھسنے کے لیے کام کیا، یہ آپ بتائیں۔ اب کیا GHQ کے پلان سے اس کا تعلق ہے؟ تو GHQ کا جو پلان ہے وہ تو بڑا کلیئر تھا کہ ہم نے جو ہے وہ 27ویں ترمیم میں ہی کام کھنچ جانا ہے، لیکن آصف علی زرداری راضی نہیں ہو رہا تھا۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے آصف علی زرداری کی ایک تازہ فائل تیار کی گئی، کیونکہ پرانی فائل تو وہ صدارت میں آنے سے پہلے اس کو سائیڈ پہ مار چکے ہیں، اور اس ڈیل میں وہ امیونٹی بھی لے چکے ہیں، اور امیونٹی کے علاوہ تمام مقدمات بند کروا چکے ہیں، شریف بھی بند کروا چکے ہیں۔ شریفوں کی بھی نئی فائل جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کی ایک نئی فائل تیار کی گئی۔ اور آصف علی زرداری صاحب ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق سیکٹر کمانڈر سندھ کے جو ہیں ISI کے بریگیڈیئر اعجاز عباسی، اب بریگیڈیئر اعجاز عباسی کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب نے بہت سے جو ہیں وہ کام ایسے کروائے ہیں جو کہ ویسے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوتے ہیں کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر۔ اب اعجاز عباسی جو ہے اگر ان کو، اور اعجاز عباسی نے مبینہ طور کے اوپر ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر مال بھی بنایا نہیں بنایا یہ تو پتہ چل جائے گا، ایسی چیزیں جو ہے وہ چھپی تھوڑی رہتی ہیں۔
اگر یہاں پہ سیکٹر کمانڈرز جو ہیں ISI کے وہ بادشاہوں والی زندگیاں ریٹائرمنٹ کے بعد گزارنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے جو ہے گولف کلبز میں، ریا گولف سٹی کے اندر، وہ ریا فٹنس سینٹرز کے اندر، ملٹی سٹوری ٹاورز میں کمرشل پلاٹس لے کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گارڈز لے کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ بچے ہوئے ہیں، تو کہاں سے اتنی مال و دولت ان کے پاس آئی؟ اسی طرح کے کاموں کی وجہ سے آئی ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی میاں مٹھو دے دیتا ہے اور کسی کو جو ہے وہ زرداری صاحب دے دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہانی تو یہ ہے، موجود ہے، لیکن ان کی لائلٹی ہمیشہ وہ مال ہضم کرنے کے لیے اپنی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی رہتی ہے، فوج کے ساتھ ہی رہتی ہے، کیونکہ فوج ہی ان کو پھائے لگا سکتی ہے، ان کے اوپر انکوائری کھول سکتی ہے۔ باقی بلڈی سیولینز کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، کہ وہ ان کو ہاتھ لگا سکیں۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ لائلٹی اگر فوج کے ساتھ رہتی ہے تو زرداری نے جو کام کروایا اس نے جو کچھ لیا اس کا حصہ دیا ہوگا اوپر بھی، لیکن اس کی فائل ساتھ ساتھ بنا کے رکھی گئی ہے۔ زرداری صاحب کو اسی لیے جو ہے وہ اب وارننگ دی جا رہی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہو گئی ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ جاز باسی کے ذریعے کروایا ہے اب وہ سارا اب بھگتانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ کو جو 28ویں ترمیم میں سپورٹ کرنی پڑے گی، نئے صوبے نہ بنے صحیح، لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں، خاص طور پہ کراچی کا جو ایک فیڈرل سٹیٹس اس کو دے دیا جائے گا تاکہ اس کا ریونیو اگلا قرضہ واپس کرنے کے لیے جو چینیوں سے اٹھانا چاہتے ہیں وہ استعمال کیا جا سکے۔ اصل کہانی تو پیسے کی ہے نا جی، ریونیو کی ہے، اور 18ویں ترمیم میں جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ تھا اس کو ریورس کرنے کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد پنڈی بیٹھ کے کنٹرول کی جائے، صدر اپنا بٹھایا جائے، آصف علی زرداری کو سائیڈ پہ کیا جائے، صدر فوجی آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کو بٹھایا جائے، جو کہ اس وقت تمام آرمڈ فورسز کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ چکا ہے 27ویں ترمیم کے اندر، اور اس کے ذریعے بجٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلایا جائے، پیسہ اپنی مرضی سے چلایا جائے، پالیسی اپنی مرضی سے چلائی جائے۔ اب اس کے لیے آصف علی زرداری ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا، اس کو قابو کر لیا گیا۔ نون لیگ پہلے ان کے نوکر ہیں سالے، ان کو تو پہلے سے انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، لیکن PTI عمران خان کی ٹویٹس جب تک آ رہی تھی، ان کی کمیونیکیشن آ رہی تھی، تو اس وقت تک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ PTI کے اندر کوئی جرت کر جاتا یہ ووٹ دینے کی۔ لیکن اب PTI میں عمران خان سے رابطہ توڑ کے مائنس عمران خان PTI چلائی جا رہی ہے، اور اسی لیے ISI سپانسرڈ میٹنگز کروائی جا رہی ہیں۔ یہ ISI سپانسرڈ میٹنگ ہے جو مولوی محمود نے اپنے گھر کے اندر کروائی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹیاں جو بنا رہے ہیں، ان کا مین مقصد GHQ کا یہی پلان ہے کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ پہ اب آئینی قبضہ کرنا ہے 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم۔ لیکن 28ویں ترمیم پہ چائنا کو تو میں نے آپ کو بتایا کوئی اعتراض نہیں ہے، امریکہ کی سپورٹ چاہیے، اور امریکہ کی سپورٹ تبھی ممکن ہے جب ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے، جو اس وقت بڑی امبیرسنگ سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیے دوڑ پج جو ہے وہ عاصم منیر بڑی شدت کے ساتھ کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران کے ساتھ ڈیل فائنلائز ہو جائے۔ اسی لیے یہ ہوٹل خالی کرا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر کہ جناب میریٹ بھی خالی کرا لو، اور میریٹ کے علاوہ سرینا بھی خالی کرا لو، اور ہم جو بھی کرو نا ہم نے یہ ڈیل کروا کے چھوڑنی ہے۔ ان کی ڈیسپریشن اس لیے گلوبل پیس میکر کے لیے نہیں ہے، ان کی ڈیسپریشن اس لیے ہے کیونکہ ایران کے ساتھ ڈیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ 28ویں ترمیم پہ خاموش رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ 28ویں ترمیم افیکٹولی جو ہے اٹ از اے ٹیک اوور آف دا فیڈرل گورنمنٹ آفیشلی کانسٹیٹیوشنلی۔ اگر 28th امینڈمنٹ کے لیے اور امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ امریکہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے ابھی تک، تو یہ اندر کھاتے ان کا پلان چل رہا ہے، اور اس پلان کے اوپر اگر صرف ایک ہی سٹاپ ہے، یا تو عوام جو ہے وہ اس کے اوپر انکار کر دے، یا جو ہے وہ کسی طرح غیرت جاگ جائے پیپل پارٹی کی، جن کی فائلیں جو ہیں ان کی غیرت سے زیادہ بڑی ابھی تک ہو چکی ہیں، اور ظاہری بات ہے یا نون لیگ کی غیرت جاگ جائے، لیکن وہ 17 سیٹوں کی پارٹی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہے، ان کی غیرت کہاں سے جاگے گی جناب؟ تسی چنگی گلاں کر دے، اس طرح نہیں ہو سکتا اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے تو اٹس ناٹ گونا ہیپن۔ لیکن پھر اس کا سدباب کیا؟ عام عوام کیا کرے؟ عام عوام بیٹھ کے جو پٹ سیاپا ڈالے، پٹ سیاپا ڈالنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، پٹ سیاپا ہی ڈال دے عوام تب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جو سٹریٹس کنٹرول کرے گا وہ حکومت کنٹرول کرے گا، اور اگر سٹریٹس جو ہیں وہ فوج کے کنٹرول کے اندر ہیں اور عوام پرامن احتجاج بھی نہیں کر رہی، تو ان کے پاس باقاعدہ طور کے اوپر یہ جواز موجود ہے کہ سر جی ایوری بڈی از ہیپی، کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے سب کچھ کنٹرول کے اندر رکھا ہوا ہے، GHQ بتائے گا، اور GHQ الٹیمیٹلی اپنا پلان جو ہے وہ چلا دے گا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنا مستقبل جو ہے وہ کیا بلڈی سیولین بن کے ہی گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ
چاہتے ہیں کہ حقیقی آزادی آئے، ایک جمہوری ملک واپس آئے. جو وائب تھی عمران خان کے دور میں، 6% ترقی کری تھی، پوری دنیا پاکستان آ رہی تھی، عزت تھی پاکستان کی، وہ ہو، یا ایک اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کے ایک جو گاجروں کا اس وقت آپ کو پتہ ہے نا، فوجیوں کو گاجریں مل گئی ہیں اور فوجی گاجروں کے ٹرک کے آگے ناچ رہے ہیں. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے فوجیوں کی گاجریں جو ہیں وہی ٹونی ہیں، یا آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ سوچ لیے، کیونکہ پاکستان سے باہر نکلنے والے بھی حالات جو ہیں آج کل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ اینٹی امیگرنٹ سینٹیمنٹ بہت زیادہ بن رہا ہے. اس کے اوپر بھی اگر آپ کہیں گے کہ میں مزید تفصیلی بات چیت کروں تو ضرور کروں گا. اپنا خیال رکھیے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.